معاف کر دے. میں دل خراشی کے لیے نہیں بیٹھا ممبر رسول پر. ممبر رسول دل نوازی کے لیے ہے، دل خراشی کے لیے نہیں ہے. یہ گرجنے برسنے کے لیے نہیں ہے، یہ محبت کے پھول برسانے کے لیے ہے. لیکن آخر بولنے والا انسان ہے. کوئی ایسا بول نکل گیا ہو جس سے میرے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے لیے معاف کرے. لیکن میں اپنی ساری بات کا خلاصہ پھر پیش کرتا ہوں کہ اللہ کو منزل بناؤ اور اللہ کو پانے کے لیے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دو حصوں میں مکمل. ایک عبادت جس میں نماز سب سے اعلیٰ، ایک اخلاق جس میں معاف کرنا سب سے اعلیٰ ہے. سب سے اعلیٰ ہے. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، غصے کو پی جانا سیکھو تو آپ کی زندگی جنت ہے. یہ پیغام زندگی ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ میرے آپ کے ذمے ہے. تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں، تبلیغی جماعت کا ووٹر بنانا چاہتے ہیں. ہم گئے لالیاں. ایک آدمی، میں گشت میں گیا تو ایک آدمی سے میں نے مصافحہ کیا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا ایسے، کہنے لگا توڑ نال مصافحہ بھی حرام ہے. تو میں نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا. میں کہ یار ہمارے نبی نے تو منافقوں کے بھی جنازے پڑھ دیے، تم مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ مصافحہ بھی حرام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ میرے نبی نے پڑھا دیا، وہ کہا شاید بخشش ہو جائے. حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے ابھی روکا نہیں، منع نہیں کیا. میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے. اور ایک دفعہ آپ نے کہا میرے اللہ نے کہا تھا تو 70 دفعہ بھی پڑھ تو میں معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ یوں کہتا کہ تو 70 دفعہ پڑھے گا تو میں بخشش کر دوں گا تو میں اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑھ دیتا. تو میں اس کو میں کہا بھائی کوئی غلط فہمی ہو آپ کو، ہم بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں اور اللہ پاک کی نسبت سے آپ سے ملنے آئے ہیں بھائیو، اللہ کی محبت میں آپ سے ملنے آئے ہیں بھائی، ہماری کوئی تھوڑی بات ہی سن لو. خیر وہ تھوڑی دیر تو غصے میں آیا، اس کے بعد وہ بیٹھ جاؤ اس کے بعد وہ آہستہ نا چپ ہوتا گیا. پھر کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی بات کا طریقہ ہے، بیٹھو شاباش. پھر وہ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے نا لوگوں کے لکھتے ہو نام اور پھر چڑھاتے ہو رجسٹر پر چڑھاتے ہو. پھر اس کے بعد تم جو ہے نا ایک دن سیاست میں آ جاؤ گے اور پھر کہو گے حکومت سانو دیو، ویکھو ساڈے ووٹ کتنے زیادہ ہو گئے. تو مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے اگر وہ زندہ ہو تو میں اس کو جا کے ملوں کہ 30 سال تا ہو گئے حالی تائیں تسی سیاست چاہے کوئی نہیں. تو بھائی تبلیغ نہ کوئی سیاسی تعبیر ہے، نہ کسی فرقے کی نمائندہ ہے، نہ یہ کسی حکومت کی طرفداری ہے. یہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے. اس پر چلتے ہوئے اوروں تک پہنچانا. روزمرہ کی زندگی میں نماز زندہ کرو، اس زبان کو غیبت سے بچاؤ، ماں بیٹی بہن کی گالی سے بچاؤ، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے سے بچاؤ، اور لوگوں کو عزت دو چاہے بے عزت ہونا پڑے، لوگوں کو اونچا کرو چاہے نیچا ہونا پڑے. اللہ کی قسم اللہ تمہیں اونچا کر کے دکھا دے گا. تو میرے بھائیو اس تبلیغ کے کام کو سنجیدگی سے لو. انسانیت کے رخ پھر گئے ہیں. 1994 میں ہم آئے تھے، یہاں جماعت آئی تھی. یہ عرب والا جو مرکز ہے نیا چھوٹا سا تھا، یہاں پورا کوئی ہم نے 3-4 دن سورش علاقے میں بھاگ کے لوگوں کو اکٹھا کیا تو اللہ کی قسم 300 آدمی اکٹھے نہیں ہوئے تھے. اور یہ آج اس مجمع کو اللہ گنے گا یا اس کے فرشتے گنیں گے. مجھے نہیں خبر کہ یہ اتنا مجمع کہاں سے آیا، یہیں سے ہی آیا ہے، یہیں سے اٹھ کر آیا ہے.
یہ وہ محنت ہے جس کے اثرات اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ 95-96% مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں. یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہدایت کی ہوا چلانے والا ہے اور اسلام کا سورج چمکنے والا ہے. ایک دور تھا لوگ مسجدوں سے ہمیں نکالتے تھے، نکل جاؤ وہابی آ گئے، گستاخ رسول آ گئے، نبی دے نام منن والے آ گئے، اور ایسے دھکے دیتے تھے اور ایسے گالیاں نکالتے تھے. یہ بہت پہلے کا دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے لوگ قربانی سے چلتے رہے اور اپنی جان مال کے ساتھ پھرتے رہے. ایک گاؤں میں کبھی نہیں بھولوں گا، میں نیا تبلیغ میں تھا، ہم ایک گاؤں میں پہنچے پیدل تھک ہار کے، ابھی سامان رکھا ہی تھا کہ مسجد کے امام آئے. انہوں نے ہمیں ماں بہنوں بیٹیوں کی گالیاں نکالی، اتنی غلیظ گالیاں کہ زمین کانپ اٹھے، آسمان تھر تھر آ جائے. اور میں بالکل نیا تھا تو انہوں نے بستی کے لوگ بلائے، انہوں نے ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیے اور پھر انہوں نے فرمایا مسجد دھوو، مسجد ناپاک ہو گئی ہے. مسجد میں تو کافر بھی آ جائے تو ناپاک نہیں ہوتے. میرے نبی کے پاس کافر ملنے آتے تھے، مسجد میں بٹھائے جاتے تھے. طائف کے کافر آئے، میرے نبی نے مسجد میں بٹھایا، یہ تو نہیں فرمایا مسجد دھو دو. ہائے ہائے اتنا تعصب. انہوں نے ہمارے بستر باہر پھینک دیے کہ نکل جاؤ، نہ تسی نبی دے منن والے، نہ تسی نبی دے عاشق. تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا، میں تو کالج سے سیدھا تبلیغ میں آیا، دین کا زیادہ پتہ نہیں تھا، یہ فرقوں کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا. لیکن میں خود اپنے اندر تجزیہ کر رہا تھا، یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ یہ مسجد میں ماں بہنوں کی گالیاں نکال رہا ہے اور کہتا ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ جو گالیاں کھا کے چپ اور